نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء کہتے ہیں کہ پرندے جو ہیں وہ کسی آندھی اور طوفان کے آنے سے پہلے یہ جان جاتے ہیں کہ آندھی اور طوفان آنے والی ہے۔ پرند اور چرند کو پتہ چل جاتا ہے کہ زلزلہ اور طوفان آنے والے ہیں۔ اس طرح وہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلے سے تیار ہوتے ہیں، اور اس طرح ان کے لیے جو تباہی اور بربادی کا جو تصور ہے وہ قائم نہیں ہو پاتا، جو اس سرگرمیوں کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ ایک ناگزیر عمل سمجھا جاتا ہے۔ اگر یہ صلاحیت پرندوں اور چرند کو حاصل ہوتی ہے تو میرے خیال میں یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو اشرف المخلوق بنایا ہوا ہے تو اسے بھی دی ہوگی، لیکن المیہ یہ ہے کہ اشرف المخلوق جو ہے وہ اپنی سوچ اور فکر کا وہ پیمانہ ہی استعمال نہیں کرتا جس پیمانے کے ذریعے اسے یہ نتیجہ اخذ کرنا ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ کون سا زلزلہ، کون سا طوفان جو ہے وہ آنے والا ہے، اور اس کے لیے پہلے سے پیش بندی کرنے کا کیا حل کرنا ضروری ہے۔ ہمارا تو پاکستان کے اندر المیہ یہ ہے کہ اگر ہمیں حالات و واقعات کا ادراک بھی ہو جائے اور اس کے لیے پیش بندی کرنے کے ہمیں اصول الضوابط کا بھی پتہ ہو، تب بھی ہم طوفان گزرنے کے بعد یہ اقرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم آئندہ انشاءاللہ ایسے اقدامات کریں گے کہ جس کا ہمیں نقصانات جس کا سامنا کرنا پڑا آئندہ نہ کرنا پڑے، اور یہ ہماری تاریخ ہے کہ پھر اس وقت کے بعد اگر خدا نخواستہ ویسے حالات و واقعات پیدا ہو جائے تو اس سے زیادہ سنگین نتائج حاصل کرنے کے باوجود بھی ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں وہ ماضی کے جو فیصلے تھے اس طرح نہیں کیا جائے گا، اور اس ہم ایک نئی کہانی اور ایک نئے کردار کے ساتھ جو منسلک ہو کر ماضی کے جو حالات و واقعات اس کو دہراتے چلے جاتے ہیں۔ جس طرح کہتے ہیں یہاں پر اشرف المخلوق ہونے کے لحاظ سے کسی کمزوری کا تصور قائم کرنا نہیں ہے کہ کسی پرند چرند کے مقابلے میں انسان اس سے کمتر ہے۔ دراصل انسانوں کی وہ جبلت ہے جو اسے پرند چرند سے کمزور بنا دیتی ہے۔ وہ جبلت یہ ہے کہ وہ اپنے مفادات کا تحفظ تو کرنا چاہتا ہے، اور وہ اپنی سوچ اور فکر کے تحت جو ہے وہ مستقبل کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے تیار، اس طرح وہ لمحاتی مفادات کا شکار ہو جاتا ہے، مستقبل کے مفادات سے اپنے آپ کو کنارہ کشیدہ دیتا ہے۔ میں نے یہ تمام تمہید اس لیے باندھی کہ پاکستان کو بھی آج کل جن حالات و واقعات کا سامنا ہے، ان حالات و واقعات کے اندر آج ہم جو ہے وہ اپنی سوچ اور فکر کے جو زاویہ ہے وہ آج کے حالات و واقعات تک محدود رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے مستقبل کے اندر جو اس کے پیدا ہونے والے جو نتائج ہیں ہم شاید وہ نتائج جو ہے وہ دیکھنے سے، سمجھنے سے یا اس کے اوپر کوئی لاہ عمل بنانے سے خاص، اور یہ ہماری تاریخ بھی رہی ہے۔ ماضی کے اندر بھی ہم نے بہت سے ثانیات سے سامنا کیا، اور ان ثانیات سے ہم نے کوئی نتیجہ یا سبق حاصل نہیں کیا، اور بلکہ کہا جاتا ہے کہ ایک جیسے حالات و واقعات ایک جیسے ہی ثانیات کو جنم دیتے ہیں۔ ہسٹری ریپیٹ اٹ سیلف آلویز، تو ہم نے ہسٹری کو ریپیٹ ہونے کا موقع دیا، لیکن ہسٹری کو ریپیٹ اٹ سیلف ہونے کے جو محرکات ہیں وہ ختم نہیں کیے کہ کہیں ہسٹری جو ہے وہ یہ نہ کہہ دے کہ ہسٹری ریپیٹ اٹ سیلف نہیں ہوتی۔ تو ہم نے ہسٹری کو ریپیٹ کرنے کا موقع دیا، ہم نے ہسٹری کو ریپیٹ ہونے سے بچانے کا جو ہے وہ عمل وہ نہیں۔ آج بھی ہم جس حالات و واقعات کے اندر سامنا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کی جنگ کے نتیجے کے اندر جو حالات و واقعات پیدا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، مجھے پوسٹ ایران اسرائیل یو ایس اے جو وار ہے اس کے اندر دنیا کے اندر جو ہے ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک ڈپلومیٹک چینج جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور دنیا کے حالات و واقعات کے اندر جو ہے وہ تبدیلی ناگزیر اس لیے ہو جائے گی کہ دنیا کے بہت سے ممالک کے اندر جو ہے وہ جو نظام ریاست ہے وہ تبدیل ہو جائے گا۔ میرے خیال میں اس جنگ کے نتیجہ اب کچھ بھی نکلے، اس جنگ کے نتیجے کے اندر امریکہ کے سیاسی نظام میں تبدیلی آنی ہے، اسرائیل کے نظام میں تبدیلی آنی ہے، ہندوستان کے نظام میں تبدیلی آنی ہے، اور اسی طرح وہ تمام ممالک جس کے اندر یہ جنگ جاری ہے جو بالواسطہ پاکستان جیسے ملک اس جنگ کے ساتھ وابستہ ہے، ان کے اندر بھی ایک تبدیلی کا تصور جو ہے وہ قائم ہونا ہے۔ جب تبدیلی کا کوئی تصور قائم آتا ہے تو پھر اس طرح جو عملی طور ہمیں دیکھا جاتا ہے وہ ایک نئی حکمت عملی، نئی فیصلہ سازی اور نئی جو گروہ بندیاں جو ہے وہ دنیا کی سیاست کے اوپر افق پر اجاگر ہوتی نظر آتی ہے۔ اس طرح جب اس جنگ کے نتیجے کے بعد جب دنیا کے نئے نظام کو وضع کیا جائے گا تو ہمیں اس نظام کے جو تقاضے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ بہت سارے جو طاقت کے جو تصورات ہیں وہ تبدیل ہوتے چلے گئے۔ میں شاید دنیا کے اندر واحد سپر طاقت کا تصور جو ہے وہ نہ قائم رہ سکے، بائی پولر ملٹی پولر سسٹم قائم ہو جائے، پھر اسی طرح اس نظام کے اندر جو ہے وہ اسلامی دنیا کے جو باہمی تعلقات ہیں ان تعلقات کے اندر جو ہے وہ کوئی منفی پہلو طاقتور ہو جائیں یا اس کے لیے مثبت پہلوؤں کے لیے جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ تلاش کیا جائے۔ تو اس طرح کہتے ہیں نہ ہم دنیا کے نئے نظام کے اندر کسی وضع ہونے کے تصور کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کیے ہوئے ہیں، نہ اسلامی دنیا کے اندر جنگ کے خاتمے کے بعد ہونے والے جو نتائج ہیں اس سے عہدہ برا ہونے کے لیے جو لمحات اس کا مقابلہ کرنے کے تیار ہیں۔ اسی طرح ہمیں اس دنیا کے اندر جا کر جو ایک نیا تصور ہے وہ مالک جس کو
شاید ہم اپنے آپ کو دنیا کے اندر جو ہے وہ آئسولیٹ کہتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اگر وہاں پر کوئی قیادت کا کوئی تصور تبدیل ہو گیا تو نئی قیادت کے تصور کے ساتھ جو ہے وہ ایک دنیا کے اندر ایک نیا جو ہے وہ گروہ بندی کا تصور تو کہتے ہیں یہاں پر ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے ریجن کے اندر جو حالات و واقعات ہیں ابھی تو ہم ان حالات و واقعات سے ہی ماورا نہیں ہو پا رہے۔ ایک طرف پہلے ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کی کشیدگی ہوتی تھی، اب افغانستان کے ساتھ، اور پھر آئندہ اب جا کر جو ہے وہ پانی تک جو ہے وہ اس کے نتائج پہنچیں گے۔ پھر ورلڈ پالیٹکس اور ورلڈ افیئر کے اندر ہم جس کردار کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کیے ہوئے ہیں اس کردار کے اندر کوئی تبدیلی لانے کا جو تصور ہے وہ بہت بڑی تبدیلی لائے گا۔ یعنی کہ اگر آج ہم امریکہ کے تمام تر اپنے مفادات کا تحفظ کا ایک ماخذ جو ہے اسے بنا کے رکھے، کل اگر ہمیں یہاں پر کوئی ری شفٹ کرنا پڑا مفادات کے لحاظ سے تو پھر اس تبدیلی کو اوپر جو آنے والے جو دباؤ اور نتائج ہوں گے ہم نے اس کے لیے بھی کوئی لاہ عمل جائے، کیونکہ ہمارے پاس پاکستان کمزور معیشت کا معاملہ بھی ہے، پاکستان کے اندر ایک کمزور سیاسی نظام کا بھی تصور ہے، یہاں پر ایک جو ایک نیشنل انٹیگریشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی کمزوری کے پہلو پر ہے، عوام اور حکومت اور ریاست کا جو تعلق ہے وہ بھی ہمیں کمزوری کے کسی معنی و مفہوم سے منسلک ہوتا ہے۔ تو ہمارے اندر کمزوریوں کے پہلو جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور طاقت کے جو تصورات ہیں وہ ناپید ہیں۔ تو اس طرح کہتے ہیں ہمیں اگر آئندہ آنے والے حالات و واقع اور دنیا کے اندر جب بھی کسی بھی وقت جب بھی کوئی نیا چیلنج ہوتا ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ کمزور صلاحیتوں سے اس کا مقابلہ نہیں ہوتا، بلکہ طاقت کے ماخذ جتنے زیادہ آپ کے پاس زیادہ ہوتے ہیں وہ آپ اتنا زیادہ اس سے جو ہے وہ مقابلہ کرنے کی صلاحیت اپنے اندر حاصل کرتے ہیں۔ تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ہونے والی تبدیلیوں سے اپنے آپ کو منسلک رکھنے کے لیے اپنی جو کمزور پہلو ہیں ان سے نجات حاصل کریں اور جو طاقت کے جو حقیقی تصورات ہیں اس کو